بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8 سے 80 کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ اپنے ناظرین کی، اپنے دوستوں کی خدمت میں ڈاکٹر فیض الحسن نسیم، شاہد شریف اور محمد عاقب حاضر ہیں۔ کوشچن آنسر سیشن بڑا وقت ہو گیا۔ اس گزشتہ عرصے میں ہم کون کون سی ویڈیوز میں کون کون سی موضوعات کے حوالے سے ہم نے دوستوں سے بات کی ہے۔ ایک نعت آئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نذران عقیدت پیش کیا تھا ہم نے ربیع الاول کے حوالے سے۔ پھر جیون کہانی کا ایک سلسلہ آیا تھا، اور یہ جو پچھلے ہفتے ہم نے ویڈیو ایک اپلوڈ کی ہے لیونگ لانگ، سائنس کے حوالے سے، نئی جدید سائنسی تحقیق کے حوالے سے کہ سائنسداں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کی عمر کو بڑھایا جا سکتا ہے اور صحت مند زندگی گزاری جا سکتی ہے اوسطاً 150 سال تک۔ تو ہمارے دوستوں نے ویسے اس پہ بڑے خوبصورت تبصرے کیے ہیں، ویسے تو بہت سارے تبصرے ہیں، لیکن ظاہر ہے ہم ان سارے دوستوں کے جو کمنٹس ہیں ان کو تو شامل نہیں کر سکتے۔ البتہ جو وضاحت طلب کچھ باتیں ہوتی ہیں، کچھ سوال ہوتے ہیں، وہ ہم یقیناً اپنی اس گفتگو میں شامل کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ آپ نے وہی سوال اور کمنٹس نوٹ کر رکھے۔ جی سر، سب سے پہلے تو جیون کہانی کے حوالے سے جو ہم نے کیا تھا، اس میں بہت سارے سننے والوں نے کومنٹس کیے اور تعریف کی ہے۔ ہماری حوصلہ افزائی ہوئی جناب، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ اور اگر یقیناً آپ ہمیں کوئی سوال لکھ بھیجتے تو ضرور پھر ہم تفصیل کے ساتھ اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سر، جو ہم نے ریسنٹلی ایک ویڈیو کی تھی عمر کے حوالے سے، جو اس کا تذکرہ آپ نے ابھی کیا، اس میں نجات کے نام سے ایک اکاؤنٹ ہے، تو انہوں نے کہا پسند کیا اس کو، اور سجیشن دی انہوں نے کہ انگلش سب ٹائٹل جو ہیں وہ اگر ایڈ کر دیں تو اس کے یہ زیادہ نفع بخش فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ نجات اگر آپ کا یہی نام ہے تو آپ کی سجیشن، آپ کا مشورہ جو ہے وہ سر آنکھوں پر، اور واقعی ایک بہت مفید مشورہ ہے کہ اس حوالے سے ہمارے وہ ناظرین جنہیں اردو سمجھنے یا اردو پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، ان کے لیے یہ ایک وائڈر اسکوپ ہو جائے گا کہ ہماری بات زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے گی۔ لیکن جیسا آپ جانتے ہیں کہ ایسے کام جب کیے جاتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ لیکن ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بہت اچھا ایک مشورہ ہے آپ کا، اور ہم اس مشورے پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ ہماری آنے والی ویڈیوز جو ہیں ان میں انگلش سب ٹائٹلز موجود ہوں، پھر دیکھیں گے کہ جو آپ امپیکٹ چاہ رہے ہیں وہ امپیکٹ آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو آپ بھی نظر رکھیے گا، ہم بھی اپنی طرف سے یہ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ محمد رمضان صاحب، انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ نیاسین کے حوالے سے آپ نے اس دن بات کی تھی اس ویڈیو میں، وہ کہتے ہیں ایک تو اس کو ایکسپلین کر دیں، اور سیکنڈلی کہ مائٹوکونڈریا کی ہیلتھ کے بارے میں تھوڑا ایکسپلین کر دیں۔ صحیح ہو گیا، آپ کی محبت ہے، آپ نے یاد رکھا۔ لیکن یہ جو نیاسین کی بات میں نے کی تھی، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیاسین جو ہے یہ بی وائٹامن، بی فیملی آف وائٹامن سے تعلق رکھتا ہے۔ تھوڑی سی تفصیل باقی دوستوں کو بھی بتاتا چلوں کہ وائٹامنس جو ہمارے لیے بہت اسینشیل مالیکیولز ہیں، اور اسینشیل اس حوالے سے ہمارے جسم کو چاہیے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے جسم ان کو خود سے نہیں بنا سکتا۔ ایسے تمام مالیکیول کا ہماری خوراک میں موجود ہونا ضروری ہے، اور انہی مالیکیولز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسینشیل مالیکیولز ہیں۔ تو یہ جو وائٹامنز ہیں یہ بہت معمولی مقدار میں، بہت کم مقدار میں ہمیں چاہیے ہوتے ہیں، اور ان کی دو کیٹیگریز ہیں، دو گروہوں میں ان کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک جن کو ہم کہتے ہیں فیٹ سالوبل وائٹامنس، یہ چکنائی میں حل ہوتے ہیں، پانی میں حل نہیں ہوتے، اور یہ 4 ہیں: وائٹامن اے، وائٹامن ڈی، وائٹامن ای اور وائٹامن کے۔ یہ 4 وائٹامن اے، ڈی، ای، کے یہ فیٹ سالوبل وائٹامنس ہیں۔ ان کے اپنے ظاہر ہے ہمارے جسم کے اندر افعال ہیں، کام ہیں جو یہ سر انجام دیتے ہیں۔ اور پھر دوسرا گروہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں واٹر سالوبل وائٹامن۔ یہ وہ وائٹامنس ہیں جو پانی میں حل ہوتے ہیں، یہ ہمارے جسم کے اندر ذخیرہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر ہم ان کی زیادہ مقدار لے بھی لیں تو یہ ہمارے جسم سے پانی کے پیشاب کے راستے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک گروہ ہے جسے ہم کہتے ہیں بی فیملی آف وائٹامن، اور دوسرا ہے وائٹامن سی۔ یہ دونوں جو ہیں یہ واٹر سالوبل وائٹامنس ہیں۔ تو جو بی فیملی آف وائٹامنس ہے اس میں بھی کافی سارے پھر آگے وائٹامن ہیں، تھائامین ہے، رائبوفلیون ہے، پینٹوتھینک ایسڈ ہے، نیاسین جس کو میں نے کہا کہ نیکوٹینک ایسڈ وائٹامن ہے، اس کو ایبریویٹ کر کے، مخفف کر کے اس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے نیاسین۔ پھر اس کے علاوہ جناب پیریڈاکسل فاسفیٹ ہے، بایوٹن ہے، کوبالامین ہے۔ تو یہ فیملی ہے پوری بی فیملی وائٹامنس کی، ان میں سے ایک یہ نیاسین ہے جس کا ہم نے پچھلے اپنی گفتگو میں تذکرہ کیا تھا۔ یہ را میٹیریل کے طور پہ کام کرتا ہے ایک بہت اہم کو انزائم کے لیے، اور اس کو انزائم کا نام میں نے آپ کو جب بھی بتایا تھا کہ وہ ہے نیکوٹینامائڈ ایڈینین ڈائی نیوکلیوٹائڈ۔
یہ جو کو انزائم ہے یہ بہت سارے انزائمیٹک ریئیکشنز میں کو انزائم کے طور پہ کام کرتا ہے، اور اس کا بنیادی تعلق جو ہے وہ انرجی، توانائی والے میٹابولزم کے حوالے سے ہے۔ ہمارے جسم کے اندر جو توانائی ہم حاصل کرتے ہیں خوراک کے مختلف مالیکیول سے، اس میں این اے ڈی بڑا اہم رول ادا کرتا ہے، اور یہ عمل ہوتا ہے مائٹوکونڈریا کے اندر۔ مائٹوکونڈریا جو ہے یہ ہمارے سیل کے اندر، ہر خلیے کے اندر ایک چھوٹا سا آرگنیل ہے، سب سیلولر آرگنیل اسے ہم کہتے ہیں، اور اس کے اندر مختلف کیمیائی عوامل جو چلتے ہیں، اس میں پائرویٹ آکسیڈیشن ہے، سٹرک ایسڈ سائیکل ہے، الیکٹران ٹرانسپورٹ چین ہے، اور آکسیڈیٹو فاسفوریلیشن ہے۔ یہ جو نیکوٹینامائڈ ایڈینین ڈائی نیوکلیوٹائڈ ہے، یہ مختلف ریئیکشنز میں ریڈیوس ہوتا ہے NADH2 کی فارم میں، اور پھر یہ NADH2 جو ہے الیکٹران ٹرانسپورٹ چین میں جا کے اس کی واپس آکسیڈیشن ہوتی ہے، اور اس عمل کے دوران جب ایک مالیکیول NADH2 کا آکسیڈائز ہوتا ہے تو 3 مالیکیول ATPs کے بنتے ہیں، اور ATP اصل میں وہ کرنسی ہے ہمارے جسم کے توانائی کی، جس کی بنیاد پہ ہمارا تمام کام چلتا ہے، جس کی بنیاد پہ ہم سارے افعال انجام دیتے ہیں، ہمارا بولنا، چلنا، پھرنا، بیٹھنا، اٹھنا، بھاگنا، دوڑنا، ہر عمل کے لیے ہمیں توانائی چاہیے ہوتی ہے، اور بنیادی طور پر یہ توانائی ہمیں ملتی ہے ATP سے، اور اس ATP کی سنتھسس میں، اس کے پیدا ہونے میں، اس کے بننے میں نیکوٹینامائڈ ایڈینین کا بہت بڑا تعلق ہے۔ میرا خیال ہے کہ اتنی تفصیل کافی ہے۔ جی ہاں ویسے تو چاہیں گے تو اس سے زیادہ تفصیل جی بھی سر فراہم، لیکن ہم اپنے باقی سننے والوں کی بات، ان کا بھی خیال کریں گے کہ ان کو اتنی ہی بات ہماری سمجھ آ جائے تو یہ جی اچھی خاصی معلومات ہوں گی۔ جی اور جہاں تک مائٹوکونڈریا کا تعلق ہے تو سائنسدانوں کی تحقیق ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مائٹوکونڈریا دراصل بیکٹیریا تھے، اور یہ وہ بیکٹیریا تھے جو صدیوں پہلے ارتقائی عمل کے دوران یوکیریوٹک سیل کے اندر گئے، اور پھر اس کے بعد ایسے وہاں رچے بسے کہ اس کے بعد پھر یہ واپس نہیں آئے۔ انہوں نے یوکیریوٹک سیلز کے ساتھ انہوں نے ایک سمبائیوٹک ریلیشن شپ ڈیولپ کر لیا، اور سمبائیوٹک ریلیشن شپ یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریق جو ہیں وہ ایک دوسرے سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یوکیریوٹک سیل اور مائٹوکونڈریا کا آپس میں یہ جو سمبائیوٹک ریلیشن شپ ہے، یہ کچھ ایسا ہے کہ یوکیریوٹک سیل مائٹوکونڈریا کو خوراک فراہم کرتا ہے، اور اس کے جواب میں مائٹوکونڈریا یوکیریوٹک سیل کے لیے ATP کی شکل میں توانائی فراہم کرتا ہے۔ یہ ہے بنیادی طور پر مائٹوکونڈریا کے بارے میں وہ معلومات جو میرا خیال ہے کہ ہمارے تمام ناظرین کو بآسانی سمجھ آ جائیں گی۔ باقی تفصیل ہم نے پہلے بتا دی کہ مائٹوکونڈریا کے اندر کون کون سے بایو کیمیکل پروسیسز ہوتے ہیں، جن میں نے کہا تھا کہ پائرویٹ کی آکسیڈیشن، سٹرک ایسڈ سائیکل، الیکٹران ٹرانسپورٹ چین، آکسیڈیٹو فاسفوریلیشن، اس کے علاوہ بیٹا آکسیڈیشن، یہ سارے وہ عوامل ہیں، کیمیائی عوامل ہیں جو مائٹوکونڈریا کے اندر چلتے ہیں، اور اس کی وجہ سے سیل کی زندگی برقرار رہتی ہے۔ اچھا، یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ مائٹوکونڈریا کس طرح سے بیکٹیریا ہیں؟ تو جس طرح ایک بیکٹیریا اپنی زندگی گزارتا ہے، مائٹوکونڈریا آج بھی ویسے ہی اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کا اپنا جینومک DNA ہے، اس کے اپنے رائبوسوم ہے، اس کے اپنے اندر وہ تمام کیمیائی عوامل ہوتے ہیں جنہیں ہم ریپلیکیشن، ٹرانسکرپشن اور ٹرانسلیشن کہتے ہیں۔ یہ اپنی کچھ پروٹینز خود بناتا ہے، کچھ پروٹینز اس کو باہر سے یوکیریوٹک سیل سے ملتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ آپس میں ان کا سمبائیوٹک ریلیشن شپ ہے۔ تو یوکیریوٹک سیل جو ہے وہ مائٹوکونڈریا کو خوراک فراہم کرتا ہے، اور جواب میں مائٹوکونڈریا یوکیریوٹک سیل کے لیے ATP کی شکل میں توانائی فراہم کرتا ہے، اور یوں دونوں ایک باہمی سمبائیوٹک ریلیشن شپ کے ذریعے ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ عائشہ شوکت کا سر ایک کویشچن تھا، خیر لمبا چوڑا کویشچن انہوں نے کیا، میں اس کو سم اپ کرتا ہوں۔ کہتی ہیں دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو بہت سٹریس لیتے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو بھی اسی کیٹیگری میں رکھا ہے کہ میں بھی سٹریس لیتی ہوں، اور دوسرے وہ ہیں جو بڑے پرسکون رہتے ہیں، بڑے پیس اور کام میں رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے اپنے اوپر سٹریس لیتے ہیں، ذمہ داریاں ہیں تو سٹریس زیادہ ہوتا ہے ان کے پاس۔ اور پھر انہوں نے ایک اور چیز یہاں پہ کوٹ کی کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو تھے اجمعین، ان کے بارے میں کہا کہ وہ آخرت کے بارے میں اکثر جو ہے وہ پریشان رہتے، اور بلکہ روتے رہتے تھے، اور ان کو فکر لاحق رہتی کہ آخرت میں ہمارا کیا ہوگا۔ صحیح۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر وہ اگر فکر کرنے والے تھے تو جب وہ ظاہر ہے ہم نے بات کی تھی سر آکسیڈیٹو سٹریس کے حوالے سے، تو جب وہ اتنے پریشان ہوتے تھے اور روتے تھے تو اس کا مطلب پھر اس بات کو ہم کیسے ریلیٹ کریں گے کہ آکسیڈیٹو سٹریس بھی بڑا ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے۔ اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ زیادہ اچھے ہوتے ہیں نا وہ دنیا سے جلدی چلے جاتے ہیں،
उनकी मौत जल्दी वाक़ई होती है। अक्सर ये बल्कि मिथ भी है सर हमारे, जब कोई फ़ौत होता है कहते हैं जी बस ये अच्छा बंदा था तो इस दुनिया से जल्दी चला गया। अल्लाह तो ने उसे जल्दी अपने पास जी, बुला जी, लिया। जल्दी। तो इस पे सर तबसरा करें। अच्छा, आयशा पहले तो इतनी तफ़सील से हमसे बात करने का शुक्रिया, और वाक़ई अहम सवाल है। पहली बात ये है कि हर आदमी दूसरे से मुख्तलिफ होता है, और इसलिए हर आदमी का टेंशन लेने का या काम रहने का जो अंदाज़ है, और जिसे हम कहते हैं ना बर्दाश्त, वो भी मुख्तलिफ होती है। कुछ लोग होते हैं उनका बर्दाश्त का मादा, जिसे हम आम अमूमी ज़ुबान में अगर हम कहें, उनमें बर्दाश्त का मादा निस्बतन को ज़्यादा होता है। वो ज़रा बड़ी-बड़ी किस्म की चीज़ें जो है ना उनको बर्दाश्त कर जाते हैं। उसके मुकाबले में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें बर्दाश्त का मादा शायद थोड़ा-सा कम होता है, तो वो ज़रा-सी मामूली सी भी परेशानी आए तो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एक तो इसे इस हवाले से इसमें बात की जा सकती है कि जो लोग ज़रा सी बात की टेंशन ले जाते हैं, इसका मतलब है उनमें बर्दाश्त का मादा कम है। अगर साइंसी नुक्ता नज़र से हम देखें तो इसके पीछे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं जो अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स और केमिकल्स ऐसे हैं कि जो हमें या हौसला देते हैं, जिसकी बुनियाद पर हम फिर बर्दाश्त कर सकते हैं चीज़ों को, या फिर वो हमें तहरीक देते हैं इस किस्म की कि हम जल्दी जिसे कहना चाहिए कि रिस्पॉन्स दे देते हैं, हम जज्बाती हो जाते हैं। इस वक्त उसकी तफसील में तो मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि उनमें बहुत सारे हार्मोन्स हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं। एक अपनी पहली वीडियो मूसे में के हवाले से सर हमने एक बात की थी हमने पहले, की थी, गीत हमारी अदब मौजूद है। अदब जज्बात और साइंस, जी और हाँ, वहाँ पे चेक कर सकते वहाँ हैं भी अगर हमने दोबारा किया सुन था, लें तो वो इसको। उनको भी सुन लीजिएगा, तो आपको वहाँ से कुछ उसकी मालूमात हासिल हो जाएंगी। लेकिन मैं आपको बताऊँ, आपने सहाबा कराम को जो दरमियान में आप उनका जिक्र ले आई, तो इसके हवाले से एक और पहलू भी है, और वो ये है कि बहैसियत मुसलमान हम लोगों का अकीदा है कि जो भी हमारे साथ अच्छा होता है या खुदा न खास्ता कुछ बुरा होता है, वो अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं होता। ये अब आपका अल्लाह ताला पर ईमान है कि अल्लाह ताला आपको हौसला देने वाली ज़ात है। बड़े-बड़े सदमात आते हैं, लेकिन अल्लाह की मदद से आप उनका सामना कर जाते हैं। सहाबा कराम की जहाँ आप बात करते हैं, तो उनका मकाम, उनका मर्तबा, उनका अल्लाह पर ईमान और अल्लाह पर जो भरोसा था, हम तो कहीं उसमें पासिंग भी नहीं है ना। लिहाजा उनको अपने आप से कंपेयर करना या ये देखना कि जी वो इतना बड़ा हौसला कैसे कर जाते थे, मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल एक सवाल है उस हवाले से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात देख लीजिए आप, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल को देख लीजिए, अहले बैत जिन्हें हम कहते हैं, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत देख लीजिए। उनके वो लोग जिस मकाम और मर्तबे पर थे, अल्लाह ताला पर उनका जितना ईमान और भरोसा था, उसके बाद उन्हें दुनिया की कोई चीज़ परेशान नहीं कर सकती थी। हम इस दुनिया के लोग हैं और बहुत कमज़ोर ईमान वाले लोग हैं, लिहाजा ज़रा सी कोई बात होती है तो हम उस ईमान का, उस अक़ीदे का इज़हार नहीं कर सकते, उस भरोसे का इज़हार नहीं कर सकते, इसलिए हम फ़ौरन जज्बाती हो जाते हैं, या फिर हम फ़ौरन बेहौसला हो जाते हैं, फिर हम अपना रिएक्शन शो करते हैं कि जो कुछ हमारे अंदर हो रहा होता है उसकी बुनियाद पे मॉलिक्यूल्स हैं, उसकी बुनियाद पे केमिकल्स हैं, और इन केमिकल्स और मॉलिक्यूल की सतह, जिसे लेवल कहा जाता है, वो हर इंसान में एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। इसी वजह से हर आदमी का बर्दाश्त का अंसर जो है वो मुख्तलिफ है। लेकिन जहाँ तक सहाबा कराम वाली बात आपने की है, तो उसके वाले से याद रखिए कि ये अल्लाह पर भरोसा और अल्लाह पर ईमान था जो उनको इतना हौसला देता था। तो ज़ाहिर है उनके अंदर फिर उसी हिसाब से केमिकल तब्दीलियाँ आती, कीमियाई तब्दीलियाँ आती होंगी, जिनकी बुनियाद पर फिर वो बर्दाश्त कर जाते होंगे। सर हमको क्या मिल गया चांदनी से, हमको क्या दिया रोशनी। तो ये नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पे सर मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए। दोस्तों ने पसंद किया आपके लहजे को, आपकी आवाज़ को, और यकीनन हमें बहुत अच्छी लगी, और नात तो होती अच्छी है माशाल्लाह। असल बात ये है कि उसमें मेरा कोई कमाल नहीं, वो इनकी तारीफ थी, और जिस मोहब्बत करने वाले ने वो तारीफ की, वो उस तारीफ का कमाल है, उस ज़ात का कमाल है। प्रोफेसर नईम चौधरी साहब ने मुझे राब्ता किया, उन्होंने कहा जी ये जो नात आपने हम दोस्तों तक पहुंचाई है, उसके अल्फाज के हवाले से मुझे कुछ थोड़ा सा कुछ शक व शुबा है कि ऐसा लग रहा है कि नऊज़ुबिल्लाह आप अल्लाह ताला से जैसे शिकवा कर रहे हैं कि तुम संभालो ये चांद और सूरज, ठीक है, हम तो चले हैं अपने मदीने, ठीक है। तो मैंने उनसे गुजारिश की थी, मैंने कहा सर बात ये नहीं है, बात ये है कि ये इंसानों से बात करने की है। जैसे दो इंसान बैठे होते हैं, अच्छा भाई ठीक है, तुम्हें तो चांद सूरज पसंद है तो तुम अपने चांद सूरज संभालो, हमें तो मदीना पसंद है, लिहाजा हम मदीना जा रहे हैं। तो ये असल बात ये है कि ये इंसानों की आपस में गुफ्तगू के हवाले से वो अशार थे, ठीक है, कि हमको क्या मिल गया चांदनी से, हमको क्या दे दिया रोशनी ने, तुम संभालो ये चांद और सूरज,
ہم تو جاتے ہیں اپنے مدینے صحیح۔ والے بات میں اس طرح کے سر ایک اور نعت بھی ہے جس میں کہ خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، یعنی اس پر ہے کہ آپ آئیں گے تو ہمارے گھر میں اجالا صحیح ہوگا۔ تو صحیح اب اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ سورج سے بس یہ کوئی اندھیروں کا ازالہ ہاں نہیں ہوتا۔ بس وہ سمجھنے میں ہر شخص ظاہر ہے سمجھتا ہے بات کو، جی کسی اور طرح سے ان کو سمجھ آئی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ اس وضاحت کے بعد یہ چیز واضح ہو گئی ہوگی ان پر کہ اس جی میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ عظیم ذات ہے، اس سے کون گلہ شکوہ کر سکتا موسم تبدیلیاں اور ہم، ہے؟ ہاں بہت اس پہ محمد بہت بلال اہم۔ نے جی سر ایک کوشچن کیا تھا کہ اے سی اور ریفریجریٹرز وغیرہ کلوروفلور کاربنز خارج کرتے ہیں، ہوں تو ایک تو کیا ان سے ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، ایک تو میرے خیال میں یہ کویشچن کے ایک الگ پارٹ ہے، کیا یہ ہمارے درجہ حرارت کو بھی بڑھا رہے ہیں؟ جب ہم اندر بیٹھے ٹھنڈک محسوس کر رہے ہیں تو باہر کیا ہو رہا ہے؟ اور دوسرا کہ جب وہ کلورو فلورو کاربنز ریلیز کر رہے ہیں ہمارے ایٹماسفیئر میں تو ظاہر ہے اس سے پھر گرین ہاؤس ایفیکٹ اور ٹیمپریچر اس سے بھی بڑھتا ہے، تو اس پہ تبصرہ کریں۔ اچھا بلال، بہت ہی اہم سوال ہے آپ کا، اور میں اس کے ایک پہلو کے حوالے سے تو بہت عرصے سے میں بات کرتا چلا آ رہا ہوں کہ ہم لوگ جو ایئر کنڈیشنر لگا رہے ہیں نا، کبھی ہم نے یہ غور کیا کہ ان ایئر کنڈیشنر کا ایفیکٹ کیا آ رہا ہے ہمارے ماحول کے اوپر، اس کا اثر کیا ہو رہا ہے؟ آپ اس کو ذرا اس طرح سے سمجھیے، ایئر کنڈیشنر جب کمرے کے اندر ٹھنڈک کر رہا ہوتا ہے تو اس سے کہیں زیادہ ہیٹ، اس سے کہیں زیادہ گرمی یہ باہر پیدا کر کے ہوا میں ڈیسیپیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ ہیٹ، یہ گرمی کہیں جا تو نہیں رہی، یہ درجہ حرارت میں، یہ ہماری فضا کے درجہ حرارت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ تو میں اپنے کئی دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ یار اس پہ ذرا سا تھوڑا سا تحقیقی کام کر کے ریسرچ انویسٹیگیشن کر کے دیکھو، اور یہ کیلکولیٹ کر کے بتاؤ کہ جس رفتار سے ہم اے سی لگا رہے ہیں جی ان کی وجہ سے ہمارے ماحول، ہماری فضا کے درجہ حرارت میں کتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں سب اتنے درخت نہیں لگا رہے ہم جتنے اے سی لگا رہے ہیں۔ یس، ہو کیا رہا ہے، یہ ایک ویشیس سائیکل ہے جس میں اندر ہم پھنس گئے ہیں۔ ہمیں گرمی لگتی ہے، ہم اے سی لگا لیتے ہیں، اے سی باہر کا درجہ حرارت اور بڑھا دیتے ہیں، پھر ہمارا درجہ حرارت باہر کا بڑھ جاتا ہے، ہمیں اور اے سی لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، جی ہم مزید اے سی لگاتے ہیں، وہ مزید باہر تو یہ ایک ایسا ویشیس سائیکل ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اس کا حل نکالنے کی ضرورت ہے۔ جی یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اے سی نہ لگائیے، اگر آپ کو گرمی لگتی ہے تو ظاہر ہے کوئی ایک ضرورت آج کل بن گئی ہے آج کے دور میں، اے سی ضرور لگائیے، لیکن وہ اے سی جو باہر حرارت پیدا کر رہے ہیں یا خارج کر رہے ہیں اس کا بھی کوئی مناسب سا بندوبست ہونا چاہیے، تاکہ اس حرارت کی وجہ سے ہماری ماحول، ہماری فضا کے درجہ حرارت میں ایسی تبدیلی نہ آ جائے کہ کل کلا ہم اس کو سنبھال نہ سکیں۔ جی کئی دوست اس پہ بحث کرتے ہیں، لیکن میں نے ان سے صرف ایک جملہ کہتا ہوں، دنیا ان مسائل کا حل ڈھونڈ چکی ہے، ہمیں پہیہ نئے سرے سے ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا نے ان مسائل کا حل کیسے کیا ہے، ویسا ہی طریقہ اختیار کر کے ہم بھی ان مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں۔ یقیناً سر بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے اس رہی کا۔ ان کی دوسری بات جی کہ وہ جو کلورو فلورو کاربنز کی آپ بات کر رہے ہیں، تو کلورو فلورو کاربن گیسز اول تو ان کا استعمال اب بہت کم کر دیا گیا ہے، لیکن اگر کہیں ہو بھی رہا ہے تو ان کا اصل ایفیکٹ جو ہے وہ گرین ہاؤس سے زیادہ اوزون لیئر پہ جا کے ہے، یہ اوزون لیئر کو ڈسٹرائے کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کا استعمال کم کیا گیا تھا۔ تو لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس پہ ہمیں نظر رکھنی پڑے گی کہ کیا جو ہم فریج استعمال کر رہے ہیں یا جو کولنگ مشینیں ہم استعمال کر رہے ہیں، کیا ان میں واقعی ابھی تک ہمارے ہاں کلورو فلورو کاربنز ہی استعمال ہو رہے ہیں یا کچھ اور گیسیں آ گئی۔ ٹھیک ہے، لاہور سے ہماری ایک بہن ہے رمشا، انہوں نے بڑا تفصیل سے مجھے ایک وائس نوٹ بھیجا، انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے بھی کبھی گفتگو کیجئے کہ ہم آج کل، اور خاص طور پر ہمارے بچے آج کل اتنے زیادہ ڈسٹریکٹ کیوں ہو جاتے ہیں۔ وہ کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکچر سن رہے ہوتے ہیں، لیکن لیکچر سنتے سنتے ان کا دماغ کہیں اور پہنچ جاتا ہے۔ جی تو اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں؟ ٹھیک آیا کوئی کیمیائی تبدیلیاں ہیں جو ہمارے جسم کے اندر ہوتی ہیں، یا ماحول ہے جو اس حوالے سے ہمیں ڈسٹریکٹ کر رہا ہے؟ جی تو وہ بہن میری یہ بات یہ ہے کہ جو موضوع آپ نے چھیڑا ہے بہت اہم موضوع ہے، لیکن یہ تفصیلی گفتگو چاہتا ہے۔ ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے سائیکالوجی کے کچھ دوستوں کے ساتھ، کیونکہ وہ پروفیشنلی ان کا فیلڈ ہے، تو انشاءاللہ آئندہ کسی ویڈیو میں نا ہم ان میں سے کسی دوست کو لائیں گے اور پھر ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم یہ ڈسکس کریں گے۔ میں اپنے حوالے سے بایو کیمسٹری کے حوالے سے جو معلومات فراہم کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا، لیکن چونکہ یہ سائیکالوجی کا ایشو زیادہ ہے، لہٰذا وہ سائیکالوجسٹ جب ہمارے ویڈیو میں، ہمارے گفتگو میں آئیں گے تو امید ہے کہ آپ نے جو سوال اٹھائے ہیں ان سوالوں کا ایک تشفی بخش جواب آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ شاید میرا خیال ہے کہ ہماری گفتگو آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے کافی ہو گئی۔ ہم اپنے دوستوں سے گزارش کرتے چلیں کہ وہ ہماری ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، تاکہ جہاں کہیں کوئی اہم بات کوئی گفتگو میں آئی ہے وہ اس کو مس نہ کر جائیں۔
اور شروع سے آخر تک دیکھیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں اپنے کمنٹس، اپنے تبصروں سے ضرور نوازیں اور بتائیں ہمیں کیا اچھا لگا اور اس کو مزید کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک ڈاکٹر فیض الحسن نسیم، شاہد شریف اور محمد عاقل کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔